الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلبہ، آج ہم انسان کو فضیلت جو دی گئی ہے اس کے بارے میں معلوم کریں گے کہ انسانی فضیلت دیگر حیوانات میں کیا درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دیا، عزت دی اور ان کو نوازا ہے عزت سے اور شرف سے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاک چیزوں میں سے روزی عطا فرمائی ہے، ان کے کھانے کے لیے بھی علیحدہ اہتمام کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے افراد پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے جن کو ہم نے پیدا کیا ان پر۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان کو فضیلت دینے کی بات کیا، اس میں بنی آدم کا اختصاص کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم نوازی کی، عزت افزائی کی، عزت بڑھائی انسان کی تمام مخلوقات میں۔ تو تمام حیوانات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور شرف ہے تو انسان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے ان کو سمندر پر بھی اٹھایا اور زمین پر خشکی پر بھی اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت یہ بھی دی کہ وہ سمندر میں بھی سفر کرتا ہے اور خشکی میں بھی یعنی زمین پر بھی سفر کرتا ہے۔ تو سفر کرنے میں ان کو یہاں پر بھی سواری ہے، وہاں پر بھی سواری ہے۔ تو ان کے چلنے کا انداز جانوروں کی طرح نہیں ہے، ان کے جینے کا انداز جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سواری پیدا کی ہے۔ کوئی دوسرا حیوان اس قابلیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کے لیے دوسرے جانور کو سواری بنایا گیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی انسان کے مسخر کیا کہ وہ اونٹ کی بھی سواری کرتا ہے، بیل بنڈی میں بھی سواری کرتا ہے، گھوڑا گاڑی میں بھی سواری کرتا ہے۔ اب یہ جانوروں کے اوپر تسخیر تو تھی ہی تھی، پھر ان کو عقل سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ اب وہ خود ایسی چیزوں کو ایجاد کر چکے ہیں کہ بغیر کسی جانور کے ان کی سواری چلنے والی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ عقل سلیم اور یہ صلاحیت بھی دی کہ وہ روئے زمین پر بھی چلیں تو سوار ہو کر چلیں، اور سمندر پر بھی چلیں تو کشتیاں بنا کر سمندر کی سطح پر چلتے ہیں۔ یہ بھی فضیلت کے معیار میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو تیسری فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاک چیزوں میں سے روزی دی۔ لہٰذا جانوروں کی طرح انسان کا معاملہ نہیں رہا کہ وہ جو مل جائے، جو میسر ہو جائے کھا جاتا ہے، پچا لیتا ہے اور اپنی صحت کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ مگر انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی کچی چیز کھا سکے یا ترکاری بھی میسر ہو تو اس کو کچی کھا سکے، بلکہ انسان کے لیے ناز و انداز میں یہ رکھا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز ترکاری وغیرہ بھی ملتی ہے تو اس میں سے چھلکا چھیل کر جو بھی اس میں اعلیٰ درجے کا مغز ہوگا اس کو کھائے گا، اور وہ بھی اس کو پکا کر پچانے کے قابل بنا کر کھائے گا کہ اس کے معدے پر بھی اثر برا نہ پڑ سکے اور آسانی سے ہاضمہ ہو جائے۔ اس طریقے سے غذا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے طیبات میں سے خوشگوار اچھی غذاؤں میں سے نکالا ہے۔ لہٰذا
جہاں پر جتنی پیک و پیداوار ہوتی ہے اس میں اہم درجہ پھل کا اور اس کی زراعت کا، اس کے غلے کا ہوتا ہے، وہ حضرت انسان کی غذا بنائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوقات پہ ہم نے انسان کو بہت فضیلت دی ہے اور اعلیٰ درجے کی فضیلت دی ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کئی جانور ہے، کئی حیوانات ہے، فرشتے ہے، جنات ہے، یہ سب ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے اور عزت و اعزاز بخشا ہے، فضیلت دی ہے تو حضرت انسان کو دی ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کرمنا بنی آدم فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہہ کر فضیلت دینا بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا تمام حیوانوں میں دیکھا جائے تو انسان کی جستجو زیادہ ہوتی ہے، اس کے سوچنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کے ترقی کرنے کے راستے زیادہ ہوتے ہیں، اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند چیزوں کو ذکر فرمایا کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیت سے بھی فضیلت پایا ہوا ہے اور عزت بخشا ہوا ہے، اور اپنے جینے کے زندگی گزارنے کے طریقے پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے کہ وہ اپنے لیے سواریوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی غذا کی بھی نزاکت بتلا کر یہ بتلایا گیا کہ اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم سے خوشگوار اور عمدہ ترین پاک چیزیں رکھی ہے کہ دیگر جانوروں کی طرح ہر چیز کھا کر وہ پچا نہیں سکتا، اس لیے اس کی غذا کا بھی اہتمام فرمایا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ تمام مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ انسان کی فضیلت کے معاملات رہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو انسان میں ایک عقل کا ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کا جوہر انسان میں رکھا ہے، جو بات کو سمجھتا ہے اور اس کے احوال کو، احساسات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، تو یہ کیفیت کا پایا جانا بھی انسان کے اندر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جب انسان کو عقل حاصل ہوئی تو عقل کے ذریعے سے وہ اپنی اچھائی کو بھی دیکھنے لگا، اپنی برائی کو بھی دیکھنے لگا، اپنے زندگی گزارنے کے طرز میں اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرنے لگا۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام فرمایا۔ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیسے ہوا؟ کیا تعلیم رہی؟ تو ایک تو یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں پیغمبروں کو بھیجا، تو یہ پیغمبر حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کی طرف، اس کی فرمانبرداری کی طرف ہر زمانے میں آتے رہے اور مخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف بلاتے رہے، یہ ان کا کام رہا۔ اور پھر وہ ایسے ہی نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات بھی رکھی، تعلیمات میں آسمانی کتابیں اتاری۔ ہم دنیا کا جائزہ لیں اور پوری دنیا میں دیکھیں تو کوئی بھی انسان کے علاوہ آسمانی کتاب کی تابعداری کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کسی کے پاس علم کا جوہر ہے۔ لہٰذا حضرت انسان ہی کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی صلاحیت رکھی کہ علم کو جذب کرنا، اپنی معلومات کو بڑھانا اور اس کے حساب سے کام کرنا، یہ انسان کی فطری چیز میں شامل ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت خلق کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو رسالے یعنی ان کے اوپر کتابیں، آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی کہ لوگوں کو ہدایت کا سامان ہو جائے اور وہ آئیں تو ہدایت کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ لہٰذا علم سیکھنے کی بھی صلاحیت ہے تو انسان ہی میں ہے، ورنہ دیگر جانور نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، لکھنے کی بھی صلاحیت نہیں دی۔ تو اس طریقے سے علم کے
اعزاز سے نوازنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نعمت ہے۔ اور پہلی تربیت آدم علیہ السلام کی ہوئی تو وہ بھی علم ہی کی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔ اس طریقے سے انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ، اس کی ترقی کا ایک اہم کردار ہے تو تعلیم کا حاصل کرنا اور تعلیم کو عام کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تعلیم و تربیت بھی بڑھتی گئی اور انسان تعلیمی لحاظ سے ترقی بھی کرتا گیا۔ اب آگے دیکھتے جائیں تو انسانی عقل میں احساسات کو بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا احساسات میں سے یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، اور دوستی کرتے ہیں تو پھر اپنی دوستی کو نبھاتے بھی ہیں، اپنے دوست کے غم پر غم مناتے ہیں، اس کی خوشی میں شامل ہو کر خوشیوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ احساسات رکھنے والے انسان کے جذبات بھی انسانی فکر کو اور بڑھاوا دیتے اور انسان کی فضیلت کو یہ بتلاتے ہیں کہ انسان ہی ہے کہ جس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی تمییز کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے وہ بھی جانے اور سیکھے اور اس کو اختیار کرے، اور برائی کیا ہے وہ بھی جانے سیکھے اور اس سے بچتے رہے۔ برائی سے بچنا یہ بھی انسانی زندگی کا کمال ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں فضیلت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض حضرات نے یہ بھی بحث کی ہے کہ کیا جنات سے اب انسان افضل ہے؟ تو انسان جنات سے افضل ہی ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتلایا گیا کہ کیا فرشتوں سے بھی انسان کی فضیلت ہے؟ تو اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ عام فرشتوں سے عام انسان کی فضیلت ہے، اور پھر مسلمانوں کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں میں جو پیغمبری کا درجہ رکھتے ہیں ان کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے پیغمبروں سے زیادہ انسان میں جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کا درجہ ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی فضیلت بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت عمومی طور پر دی، پھر اس کے بعد میں فرشتوں سے بھی ان کو فاضل ترین رکھا، فضیلت یاب رکھا۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام جو فرشتوں میں ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے مسلمانوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں میں جو انبیاء ہے ان سے زیادہ فضیلت ہے تو انسانوں میں جو انبیاء رہے ہیں ان کی فضیلت رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر فرشتوں کے پیغمبروں سے، فرشتوں میں کام لیے جانے والے بڑے بڑے فرشتوں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت رکھی ہے۔ لہٰذا یہ فضیلت کا معیار دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تربیت کا خاص لحاظ رکھا تو انسان ہی کے لیے رکھا، اور انسان کے لیے یہ بھی بتلایا کہ وہ محبت کرنے والا بھی ہے، نفرت کرنے والا بھی ہے، اچھے کو اچھا سمجھنے والا بھی ہے، برے کو برا سمجھنے والا ہے۔ اس لیے انسان پر مزید احکامات بھی طاری کیے گئے، اور تمام دنیا میں تمام ممالک میں جہاں جرم کی بات آتی ہے یہ بات طے ہے کہ مجرم کو سزائوں کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، اس کو پابند کیا جاتا ہے، اس کو قید کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسانی تربیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ سزاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا، اور جو قصوروار نہ ہیں مظلوم ہیں اس کو اس کے حق دلانے کا بھی یہ انسان ہی کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، ورنہ حیوانات میں یہ سب نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے احساسات کو اچھے سے اچھا بڑھا کر اور اعلیٰ طریقے پر انسان کے احساسات رکھے ہیں۔ تو اب انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روئے زمین میں فساد ہونے سے بچتا رہے، فساد مچانے سے بچتا رہے، یہ انسانیت کا تقاضا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جہاں رستے بستے ہیں تو ان میں بعض
غیر تربیت یافتہ جاہلانہ قسم کے افراد بھی ہوتے ہیں جو ظلم و بربریت کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے سزاؤں کا بھی نظم و نسق رکھا گیا ہے، اور ہر ملک میں ہر قسم کی غلطی پر اور جرم پر سزا دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی انسان کے اعزاز میں اور ان کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے ذریعہ ہوتا ہے، ان کے درمیان فساد برپا نہ ہو اس کے روکنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو انسانوں میں محبت کا ایک معیار ہے، اور خاص طور پر یہ محبت کا معیار ایک تو نسبی طور پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خاندان قبیلے سے محبت رکھتا ہے، پھر اس کے بعد علاقہ واری دیکھے جائے تو اپنے شہر سے محبت رکھتا ہے، اپنے شہریوں سے محبت رکھتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو اپنے ملک سے محبت رکھتا ہے، اپنے ملک والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی فطری باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو دیانتداری کے ساتھ بھی جوڑ رکھا ہے کہ ہر شخص جس دین سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے ہم دین کو جو اس دین سے جڑا ہوا ہے محبت کرتا، چاہت کرتا اور اس کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت میں شامل حال ہے۔ اب انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احساس رکھا اور حساسیت رکھا کہ درد کسی کا دیکھے تو درد مند ہو جائے، کسی کی تکلیف دیکھے تو تکلیف محسوس کرے، کسی کی خوشی دیکھیں تو اس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کی خوشیوں کو اضافہ کریں، یہ بھی انسان کی فطرت میں اور اس کے احساسیت میں حساسیت میں شامل حال ہے جو جانوروں میں نہیں ہے۔ لہٰذا جانوروں کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی مر جائے تو دوسرا غم منانے والا نہیں ہوتا، اس کے دکھ کا کوئی احساس رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیدا ہو جائے تو ان کی پیدائش پر کوئی جانور خوشی کا اظہار کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ احساس حضرت انسان میں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایسے ہیں کہ بعض سے ہیں، یامرون بالمنکر، جو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، یہ ان کا کردار بتلایا گیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اس طریقے سے منافقوں کے کردار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجمانی کرتے ہوئے بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگاہ کر رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یعنی ان کی فکر ایک ہے اور ان کی سمجھ ایک ہے، اور منافقوں کی اس سمجھ کے حساب میں ان کا اعمال کیا ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی فرمایا کہ وہ برائی کا حکم دیتے اور اچھائی سے روکتے ہیں، یہ ان کی خراب عادت ہے جو فساد کی طرف لے جاتی ہے، اور ان کی اس عادت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اس طریقے سے ان کا کردار سازی اور ان کے اعمال کو بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کیے ہیں بعضهم اولیاء بعض کے حمایتی ہے، دوست ہیں اور چاہنے والے ہیں، چنانچہ ان کا بھی عمل یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر کر کے بیٹھے ہیں اور اس کفر پر ایک دوسرے کے حمایت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، کیونکہ وہ بعض کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جہاں مذہبیت آ رہی ہے وہاں پر منافقوں کے بعض برابر ہیں، انہی میں سے ایک دوسرے کی مینٹالٹی رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے اور ایک ہی فکر رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کافروں کی بھی معاملہ یہی رہا کہ ایک دوسرے کے کفر میں حمایت کرنے والے اور ایک دوسرے کی حمایت میں آگے بڑھنے والے رہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا کہ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ بھی بعض میں سے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی بتلایا، اور پھر مسلمانوں کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور مرد ہو یا عورت ہو وہ بھی
بعض بعض کے حمایتی اور بعض بعض کے ولی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہوئے مسلمانوں کی بھی صفت بتلائی ہے۔ تو ایک بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ان کی دینی حمایت کی وجہ سے، یہ چاہے مشرق میں رہے یا مغرب میں رہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، ایک دوسرے سے ان کے درمیان بھی محبت ہے، الفت ہے، اور ان کی کردار سازی بھی یہی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں جہاں کہیں رہے، برائی سے روکتے ہیں جہاں کہیں رہے، نماز قائم کرتے ہیں جہاں کہیں رہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جہاں بھی رہے، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کردار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار سازی کی ہے، اور یہ ان کے اوصاف بتلائے ہیں۔ اس طریقے سے ہر قوم میں ان کی مذہبیت ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنتی رہی، اور محبت کے جوڑنے اور محبت بڑھانے کا یہ سبب بھی رہی۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایسا بھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ یشد بعضهم بعضا، بعض بعض کی تائید کرتا ہے، بعض بعض کو قوت بخشتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان جو الفت محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو ذکر فرماتے ہوئے بیان کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت پہنچانے والا، قوت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ جب کسی بھی خطے میں، کسی بھی حصے میں مسلمانوں پر آفت آ جائے تو دوسرے مسلمانوں کا ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشیید کی جائے، ان کی تائید کی جائے، ان کو قوت بخشی جائے، ان کی پریشانی میں حل جوئی کے راستے تلاش کیے جائیں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانہ کردار میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ لہٰذا جہاں ہر قوم اپنی ہم قوم کو تائید کرتی ہوئی اور اس کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہی کردار سازی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم کہہ کر فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض بعض کی تائید کرتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومنین کیا ہے؟ ایمان رکھنے والے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہے، ان کے درمیان بھائی چارگی رکھا گیا ہے، اور جب ان میں دو فریق آپس میں جھگڑنے لگے تو تمہارے لیے یہ حکم ہے مسلمانوں کہ تم ان کے درمیان صلح صفائی کرتے جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اگرچہ نسبی رشتہ نہ ہوگا، اگرچہ وطن کا رشتہ نہ بھی ہوگا، اگرچہ ان کے درمیان کوئی ایک شہر میں رہنے کا بھی رشتہ نہ ہوگا، ان تمام تعلقات سے آگے دیانت داری کا رشتہ دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان ایمان رکھنے والے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ان کے لیے یہ بھائی بھائی ہونے کا درجہ رکھا گیا ہے کہ ایک بھائی جہاں تکلیف میں ہو تو دوسرا بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل درجے کا ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جہاں ایک انسان اچھی زندگی کو پسند کرتا ہے اور امن و سکون کو پسند کرتا ہے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ایمانی تقاضا ہے
کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی نعمتوں کو پسند فرمائے۔ لہٰذا اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی قوت کو بھی بتلایا، ایمانی حرارت کو بھی بتلایا، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ تمہارے ایمان کا حصہ یہ ہے، کمال ایمان کا حصہ یہ ہے کہ تم جو اپنے لیے چاہتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چاہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس طریقے سے جہاں بندہ مال بھی چاہتا ہے، اولاد بھی چاہتا ہے، سکون بھی چاہتا ہے، اچھی مکانیت بھی چاہتا ہے، تو یہ تمام نعمتیں تم اپنے لیے چاہ رہے ہو تو یہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی چاہو، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ لأخیہ، کہ مومن ایمان والا اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کسے بولتے ہیں؟ مرر، جس میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں اس کو بولیں گے۔ آئینہ کرتا کیا ہے؟ آئینہ جو بھی سامنے ٹھہرے اس کی پوری تصویر بیان کر دیتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی میں پائے جانے والے عیوب، جتنے بھی عیب ہو یا جتنے بھی ایسی چیزیں ہوں جو اچھائی پر دلالت نہیں کرتی، دوسرے مسلمان کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے، بتلاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے، اس کی اصلاح کی جائے، تمہارے اندر یہ برائی ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تعلق کو جوڑ کر ایک کرتے ہوئے بتلایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اچھائی اور برائی کو اپنے اندر دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، یہ آئینے کا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان کوئی اچھائی میں ہے تو اس کی اچھائی بیان کر دیتا ہے، اگر برائی میں ہے تو آئینہ جس طرح سامنے ٹھہرنے والے کی عکاسی بیان کرتا ہے، اس کے چہرے کی اور اس کی شباہت کو بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ہم اس کو بھی دیکھتے جائیں تو مسلمان کا کردار ایسا ہوگا کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو وہ اپنے اندر محسوس کرے، ایک مسلمان کے اوپر آنے والی آفت کو اپنے اوپر احساس کرے، اور ایک مسلمان کی حلجوئی کو اپنے لیے حلجوئی سمجھ کر اس کی حلجوئی کر دے اور اس کو حل کر دے، اس کو دور کر دے اس کی مصیبت کو، یہ بھی مسلمانانہ کردار میں شامل ہے۔ اس طریقے سے ایمان کے ساتھ یہ اخلاق بھی جوڑے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے یا مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اس میں جو عیب دیکھتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ایمانی الفت اور چاہت پائی جاتی ہے، اور یہی چاہت ہے کہ مسلمان انسان یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی انسان پر ظلم ہو یا زیادتی ہو تو ہم اپنے اوپر اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اخوتن کے لفظ سے بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگو، تم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو ایک ساتھ تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم جدا جدا مت ہو جاؤ، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کیا تھے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ بھی انسانی فکر میں پائی گئی تھی۔ عرب میں حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے، اور دشمنی سال ہا سال چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی اور دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم، تو تم ہو گئے بنعمتہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھائی چارگی کو اپنی نعمت سے منسوب کیا،
اور ایمان والوں پر یہ نعمت کی گئی کہ ان کو ایک دوسرے کے دلوں میں الفت پیدا کر دی گئی ہے، لہٰذا اس الفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی نعمت سے، اور پھر یہاں پر بھی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کے غم میں بھی شامل رہنے والے اور اس کی خوشی میں بھی شامل رہنے والے، اس کی مصیبت میں بھی ہمدردی کا اظہار کرنے والے، اس طریقے سے تمہارے اعمال ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان یہ بھائی چارگی رکھی، اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو، دوسرا مسلمان اپنے دل میں اس کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور سرکار نے جو فرمایا کہ تم جب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو اس احساس کو بھی یہ بتلایا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ اپنے زمانے میں جب ان کے زمانے میں ترک پر حملہ ہو رہا تھا اور ترکیوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا، آپ اپنے ایک مقالے میں ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ ہم جب تک مومن کامل نہیں ہو سکتے کہ جب تک ترک کے مسلمان کے پیر میں چبھنے والے کانٹے کی تکلیف ہمارے دل میں محسوس نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان بھی بھائی چارگی رکھی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو کوئی کسی جان کو ناحق قتل کرے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرے، تو وہ اس قتل کرنے کی وجہ سے تمام روئے زمین پر فساد مچانے والا ہے، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگوں کو قتل کرنے والا ہوگا۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل میں ہم نے لکھ دیا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ یہود کی قوم پر اور عیسائی جو رہے ہیں ان کی قوم پر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو ناحق بغیر حق کے قتل کرتا ہے، اگر کوئی مجرم ہو، جرم کیا ہے، اس کی پاداش میں قتل کرتا ہے، تو یہ قتل کرنا حق بجانب ہوگا۔ ناحق قتل کرنا، جو کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو قتل کرنا ایسا ہے کہ روئے زمین پر فساد مچانا ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس کسی نے کسی جان کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ تمام لوگوں کو حیات بخشنے والا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن قائم کرنے کے لیے روئے زمین پر ناحق قتل سے بھی روکا، اور ناحق کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کو تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو قتل کرنے والا بتلایا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں انسان سے محبت لازمی ہے۔ ایک آدمی بغیر کسی گناہ کے مارا جائے، قتل کیا جائے، تمام انسانیت کو چاہیے کہ وہ درد مند ہو، کیونکہ جانوروں سے زیادہ انسانیت ہی یہ درجہ رکھتی ہے کہ وہ احساس رکھتی ہے اچھائی اور برائی کا۔ ناحق کسی کا حق قتل کیا جائے اور ان کو مار ڈالا جائے تو یہ تمام انسانیت پر عار ہے، عیب ہے، اور اس کے خلاف کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ تمام لوگوں کو قتل کرنے والا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی درجے کو بھی بتلایا، انسانی فضیلت کو بھی بتلایا، اور انسان کے اندر قتل فساد برپا ہوتا ہے تو یہاں سے عالم کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے، اور ملک کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے، اور فساد برپا ہونے کی وجہ سے ہلاکت خیزی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اب احوال ہمارے سامنے ہیں اور منظر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بے گناہ بچوں کو بھی مار رہا ہے،
اور عورتوں کو بھی مار رہا ہے، اور اس کے خلاف جتنے افراد جو کارروائی کر رہے ہیں وہ سب ان کی رد کر دی جا رہی ہے۔ تو یہ انسانیت کے قتل کے در پر ہے، اور ایسا ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کی ایک جستجو بھی ہونا چاہیے، اور انسانیت ہونے کا ایک درجہ بھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بتلائی، اور تمام حیوانات میں اس کے درجے کو اعلیٰ و افضل و اولیٰ بتلایا۔ پھر مذہبیت کے حساب سے بھی ان کی تربیت اور ان کی مینٹالٹی، ان کی ذہانت اور ان کی فکر کو اجاگر فرمایا۔ ہم فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔